الأجل مولا مولا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ناظرین محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان واقعہ غدیر ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے پہلے تو آپ خدمت میں یہ عرض کریں کہ یہ واقعہ غدیر جو پیغمبر کے حج کے موقع پر پیش آیا، مدینے جانے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج کیا اور سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد اعلان ہوا حج کا، اور تمام مدینے کے لوگ اور اطراف و اکناف کے لوگ خوشی خوشی پیغمبر اکرم کے ساتھ حج کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، اور ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا، جس کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے 90,000، بعض لوگوں نے 1,04,000، بعض لوگوں نے 1,20,000، 1,24,000، بعض کتابوں میں اس سے زیادہ بھی۔ اور یہ تعداد وہ ہے جو پیغمبر کے ساتھ مدینے سے حج کرنے کے لیے چلی تھی، اور دوسرے افراد جو مکے میں تھے یا جو لوگ یمن وغیرہ سے آئے تھے، اس کے علاوہ وہ تعداد تھی کہ جو اس سال پیغمبر کے ساتھ حج جیسی عبادت سے مشرف ہوئے، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ پیغمبر کا حج، کہ جس کا نام حجۃ الوداع، حجۃ الاکمال، مختلف ناموں سے اس حج کو یاد کیا گیا ہے، حجۃ البلاغ۔ بعض روایات اور احادیث میں ہے کہ اس کو حجۃ البلاغ اس لیے کہا گیا کہ یہ آیہ بلغ نازل ہوئی اور غدیر کا اعلان ہوا۔ اس کو حج اکمال اس لیے کہا گیا کہ اسی کی واپسی میں مولا کی ولایت کے اعلان کے بعد چونکہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا۔ اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو یہ واقعہ ہے کیا اصل، اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ پیغمبر جب حج کرنے کے لیے آئے اور تمام مسلمان، آپ اندازہ لگائیں یہ 1.25 کی جو حاجیوں کی تعداد ہے پیغمبر کے ساتھ، اگر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ آخر یہ 1.25 حاجی، اسلام کی تاریخ میں اس چیز کی طرف ضرور متوجہ کرتا ہوں کہ اسلام کی جو پیغمبر کی 23 سال کی زندگی ہے اسلام کی، اور خود آپ کی 63 سالہ زندگی، جس میں 40 سال خاموشی کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد بعثت کے بعد 13 سال مکے کی زندگی ہے، پھر 10 سال پیغمبر کی مدینے کی زندگی ہے۔ اس 63 سال کی زندگی میں جو 23 سال کی پیغمبر کی تبلیغی زندگی ہے، جس میں 13 سال مکہ ہے اور 3 سال مدینہ ہے، آپ جب تاریخ کا جائزہ لیں گے
تو اندازہ ہوگا کہ اس 23 سال میں کیا ہوا اور کب ہوا، کیسے ہوا، تب اس غدیر کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی اہمیت اس غدیر کی کیوں ہے۔ پیغمبر 40 سال تک اپنے کردار کا کلمہ پڑھواتے رہے، یہ متفق علیہ بات ہے۔ پیغمبر نے ابھی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف اپنا کردار 40 سال پیش کیا، اور لوگوں نے پیغمبر کے کردار کا کلمہ پڑھ لیا، اور پیغمبر کو وہ کافر، مشرک، منافق جتنے بھی بدتر تھے عرب، اس پراشوب ماحول میں جہاں کسی کو کسی پر اعتبار نہیں تھا، اس پراشوب زمانے اور ماحول میں بھی لوگ پیغمبر کو صادق اور امین کہنے لگے تھے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے جب اعلان کیا اور تبلیغ شروع کی تو پیغمبر کو جو لوگ صادق اور امین مان چکے تھے انہوں نے مخالفتیں شروع کی، اور پھر 13 سال تک پیغمبر مکے میں رہے بعثت کے بعد، اور جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہما، ان لوگوں کی اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا ہجرت کر جائیے۔ کیوں ہجرت کر جائیے؟ 13 سال کی تبلیغ کے بعد پیغمبر کو سوائے مصیبتوں کے کچھ نہیں ملا تھا مکے میں، بس معدودے لوگ جو ہے پیغمبر کے ساتھ ہوئے تھے، کہ اس طرح سے کہ اب آپ سمجھیں کہ جب یہ دو پیغمبر کے مددگار، معاون جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ بھئی اتنا سمجھیے کہ 13 سال کی مشقتوں کے بعد بھی مکہ رہنے کے لائق نہیں تھا پیغمبر کے، اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے۔ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے ہیں تو کچھ لوگ مکے سے جو معدود مسلمان ہوئے تھے، یہ لوگ بھی پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے۔ مدینے جب پہنچے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کے ساتھ کتنے لوگ تھے۔ اب آپ جو چیزیں مشہور ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی جنگ ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، جس میں سب لوگوں نے تاریخ بتائی ہے پیغمبر کے سپاہیوں کی، 313۔ آپ ادھر 13 سال مکے کا جوڑ لیجئے، 2 سال یہاں کا جوڑ لیجئے، 15 سال میں کتنے لوگ آئے لڑنے کے لیے؟ 313۔ لیکن اس 313 کے مقابل میں 3000 سپاہی ادھر سے آئے تھے مشرکین کے، ان پر لشکر اسلام کو غلبہ ہوا، 70 لوگ دشمن کے مارے گئے، اور تاریخ میں ہے، یہ تاریخ، یہ کسی مذہب سے متعلق نہیں ہے، آپ جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو ملے گا کہ ان 70 میں آدھے سے زیادہ کو اکیلے مولا کائنات نے مارا تھا۔ اب یہ فتح شروع ہوئی تو آپ سن 2 ہجری تک 313 سپاہی تھے، 13 اور 2 15 سال۔ سن 10 ہجری میں کتنے حاجی ہیں؟ 1.25 لاکھ جو پیغمبر کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی معجزہ ہوا؟ یہ کیسے اچانک؟ 15 سال میں 313 اور ادھر 8 سال میں 1.25 لاکھ۔ کبھی غور کریں تو پتہ چلے گا۔ ابھی میں نے اشارہ کیا، پہلی جنگ ہے 313 میں، اور جب 70 دشمن کو مارا ہے، 70 سے زیادہ کو، اور آدھے سے زیادہ کو مولا کائنات نے۔ اور اسی طرح سے اب جب مولا کی تلوار نکلی اور جنگ کی اجازت اللہ کی طرف سے ملی اور فتح شروع ہوئی ہے اسلام کی، تو اب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس پر میں یہاں اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ غدیر کا مسئلہ ہے، اس پر آپ غور کیجئے کہ میں جس منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، کیونکہ غدیر کا اتنا مشہور مسئلہ بھی کیوں چھپایا گیا، کیوں لوگوں نے نہیں مانا۔ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ نوجوانوں کے ذہن میں کچھ دشمنان غدیر اعتراضات ڈالتے ہیں، اس کا جواب بھی جو ہے اسی کے ساتھ انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ تاریخ اسلام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ 15 سال تک بعثت کے بعد، ہجرت کے 2 سال تک 313 لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے جو جنگ میں گئے تھے، اور اس میں بھی کیا حال تھا جنگ کا۔ اس کے بعد خیبر پڑھ لیجئے، خندق پڑھ لیجئے، بدر پڑھ لیجئے، حنین پڑھ، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان سب میں عالم کیا ہے۔ اب وہ جنگیں مطالعہ کیجئے تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی جنگ
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بغیر فتح نہیں ہوئی. اور یہ ساری جنگیں ان 8 سال میں ہیں. پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے. اگر جنگیں بیان کرنا شروع کریں تو گھنٹوں تو اسی میں گزر جائے گا. خیبر 39 دن تک لوگ جاتے رہے آتے رہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں صرف وہ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا. 39 دن تک لوگ جاتے رہے. 40ویں دن مولا کائنات نے خیبر فتح کیا. خندق، عمرو بن عبدود کود کے آ گیا خندق پار کر کے، کوئی اس کے مقابل میں جانے والا نہیں تھا، سب تاریخ میں موجود ہے. احد، جہاں لوگ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. یہ سارے واقعات کو جب آپ نظر میں رکھیں گے تب اندازہ ہوگا کہ یہ جو 1.25 لاکھ حاجی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ علی کی قوت بازو اور علی کی قربانیوں کی بنیاد پر ہے. اب وہ 15 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، اس کے بعد یہ 8 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے. اب جو اسلام میں اتنی رونق اور اتنا پھیلاؤ اور اتنی برکت جو نظر آ رہی ہے وہ کس کی طاقت اور کس کی بدولت ہے؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، مولا کائنات کی قربانیوں سے. تو اب جب اسلام یہاں تک آیا تو اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اب اسلام کو پیغمبر کے جانے کے بعد باقی بھی رکھنا ہے. تو یہ نظام کی ذمہ داری ہے کہ جو اتنی مشقتوں سے دین پھیلا ہے اس کو باقی بھی رکھنا ہے. یہ نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ دین، یہ نبی، یہ پیغمبر، یہ نبوت، یہ سارا نظام اللہ کا ہے. اسی لیے جب آپ واقعہ غدیر پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح سے پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا. خود اس آیت کو پڑھیے جس کو میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الرسول. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول نام نہیں ہے، رسول عہدہ ہے، رسول منصب ہے. یا ایھا الرسول کہہ کر کے مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ پیغمبر کے منصبی کاموں میں سے ہے، ڈیوٹی میں سے ہے. اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو. یہاں سے ایک بات یہ بھی تو بلغ، پہنچاؤ، ما انزل الیک، جو تم پر پہلے نازل کیا جا چکا ہے. یہاں سے یہ بات بھی طے ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت یہ غدیر میں اعلان ہوا ہے عمومی. یہ بات پہلے سے اللہ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہو چکی ہے. اب جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں اس انزلہ سے یہ تو سمجھ سکتے ہیں، انزلہ کا مطلب جو تم پر نازل کی جا چکی ہے، یعنی حکم پہلے آ چکا، ولایت علی پہلے طے ہو چکی ہے. اب یہ مجمع عام میں حج کے موقع پر جب سارے لوگ جمع ہوں گے تب اس کا اعلان کرنا ہے رسمی طور پر. لہذا واقعہ غدیر کے لیے یہ بیان ہوتا ہے کہ جب یہ قافلہ غدیر کے قریب پہنچا تو جبریل امین یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے. اے رسول پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے. اور پھر اس کے آگے کا جملہ ان لم تفعل، اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو تم نے اس کی رسالت انجام نہیں دی. اسی سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو ابھی تک کی جتنی زحمتیں ہیں، 40 سال پیغمبر کی وہ خاموشی کی تبلیغ جو اپنے کردار کی اور 23 سال سے یہ جو اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ پیغام اگر نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے
گویا کار رسالت انجام نہیں دیا۔ اس کے بعد آگے آیت اور بڑھتی ہے، ختم نہیں ہوتی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اس بات یعصم محفوظ رکھنا، عصمت اسی سے، معصوم اسی سے، عین صاد میم، یعصم یعنی بچائے گا، محفوظ رکھے گا، کون؟ اللہ۔ 23 سال میں کہیں گارنٹی نہیں لی ہے اللہ نے، 23 سال میں کہیں گارنٹی نہیں لی ہے اللہ نے کہ پیغمبر آپ یہ کام کیجئے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اگر یہ گارنٹی ہوتی تو پھر جنگیں اور اس طرح کے مسائل وہ سب پیش نہیں، کہیں نہیں ملتا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ممکن ہے، جنگ ہو رہی ہے، اسی لیے دیکھا آپ نے بہت سے لوگ فرار ہو گئے، یہاں تک کہ بھاگی ہوئی فوج پھر واپس آئی احد میں، مولا کائنات کی جنگ کرتے کرتے تلوار ٹوٹ گئی، ذوالفقار نازل ہوئی، لیکن پہلے سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ آپ جائیے اللہ محفوظ رکھے گا۔ لیکن ولایت علی کا مسئلہ ایسا ہے، پورے دین کی تبلیغ میں کہیں اللہ نے یہ گارنٹی نہیں لی کہ یعصمک من الناس، تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ لیکن جب ولایت علی کے مسئلے کے بیان کے بات آئی ہے غدیر کے میدان میں، جہاں سب حج کرنے والے پیغمبر کے ساتھ 1.25 لاکھ سے زیادہ حاجی لوگ موجود ہیں، وہاں پیغمبر کو جب حکم دیا گیا کہ وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، تو آگے اللہ نے یہ بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے غدیر کا میدان میں، پیغمبر نے لوگوں کو وہاں ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ جو لوگ قافلہ چل رہا تو لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ آگے گئے تھے ان کو واپس بلایا گیا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، آگے بڑھنے والے پیچھے آ گئے، پیچھے رہنے والے بھی ملحق ہو گئے، جب پورا مجمع جمع ہو گیا تب وہاں کجاووں کا ممبر بنایا گیا۔ ممبر بنانے کے بعد اس ممبر پر پیغمبر سوار ہوئے اور وہاں جا کر کے ایک طویل خطبہ دیا، اور یہ خطبہ ہر مومن کو پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے ہم کو غدیر میں صرف ایک ہی لفظ یاد رہتا ہے، لیکن غدیر کا 1.25 گھنٹے کا تقریباً خطبہ ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ 1.25 گھنٹہ کیسے کریں، قبلہ اس زمانے میں گھڑی اڑی تو تھی نہیں۔ یہ ہم نارمل کنڈیشن میں اگر وہ خطبہ بیٹھ کے پڑھا جائے عام زبان میں تو تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس اندازے سے بتا رہے ہیں کہ وہ خطبہ آپ لیجئے اور بیٹھیے پڑھیے، عام طریقے سے جیسے پڑھا جاتا ہے، تو گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا خطبہ ہے وہ۔ اور وہ خطبہ پورا کرنے کے بعد جس میں پورا بتایا ہے، اور وہ خطبہ جب آپ پڑھیں گے تو پیغمبر نے وہاں اپنے جانے کی اطلاع دی اور اپنے بعد اپنے جانشینوں کی اطلاع دی، یہاں تک کہ آخر زمانے میں ہمارے آخری امام کے آنے کی اطلاع دی، پورے نظام کو بتایا ہے، اور اس کے بعد پھر سب سے اقرار لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ پورے مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، سب نے اعتراف کیا کہ ہاں آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ جب یہ سوال پیغمبر نے کر لیا، لوگوں نے اس کا اعتراف کر لیا، تو اس کے فوراً بعد کیا کہا پیغمبر نے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جان لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ واقع غدیر صرف اتنے پر ہی ختم نہیں ہوتا، یہ ہو گیا اعلان۔ اب اس میں آپ جب انشاءاللہ غدیر کا موقع آئے گا، جشن وغیرہ سنیں گے، تو انشاءاللہ ذاکرین اور علماء کے
نقطے بھی اس پر جو متوجہ کریں گے علماء و ذاکرین آپ کو، تو اس سے آپ محظوظ بھی ہوں گے کس طرح سے اللہ نے یہ انتظام کیا۔ اس آدھے گھنٹے کی تقریر میں زیادہ نقطوں کی طرف توجہ نہیں دلا سکتا ہوں، بس آپ کو واقعہ غدیر کو سرسری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جب اعلان ہو گیا تو آپ اس اعلان کے بعد پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ، سب کو روکا اور کہا کہ جاؤ ایک ایک کر کے مولا کائنات کو مبارکباد پیش کرو۔ بعض روایات میں ہے کہ 3 دن لگ گئے، 1.25 لاکھ لوگ ہیں بھائی، 3 دن لگ گئے لوگوں کو قطار میں لگ کر کے مولا کائنات کو مبارکباد دینے میں، مبارکباد پیش کرنے میں۔ ظاہر سی بات ہے قافلہ جو ہے وہ 3 دن تاخیر ہو گئی نا پہنچنے میں، تو غدیر کے میدان میں سب کو جمع کر کے پیغمبر نے اعتراف کیا، اعلان کیا، سب سے پہلے اعتراف لیا۔ اب یہاں پر جب بعض لوگوں کی شرارتیں نظر آتی ہیں، اگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے، میں اس وقت اس تحقیقی منزل میں نہیں ہوں، اس کے لیے بہت کتابیں لکھی گئی ہیں لوگوں کے انکار کی بنیاد پر، اور آج الحمدللہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان واقعہ غدیر سے انکار نہیں کر سکتا۔ اتنے حوالے علماء نے دے دیے ہیں، شیعہ سنی علماء نے مل کر کے جو ہے وہ واقعہ غدیر کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ بدبخت ہو اگر کوئی کہ واقعہ غدیر ہوا اور یہ جملہ پیغمبر نے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ اب یہ بعض اوقات دیکھیے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر سب کے ہاں ہوتا ہے، پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے، جیسے بولنا شروع کیا، اماں نے کہا اللہ ایک، بچے نے جیسے انگلی اٹھایا سب خوش ہو گئے، ہاں بیٹا اللہ ایک کر رہا ہے، بس اتنا ہی اس نے سیکھ لیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا، اللہ ایک، امام 12، معصوم 14، پنجدن 5، اتنا سب جو ہے وہ رٹا دیا، سنا لیا، نہ کوئی تحقیق کرنے گیا، نہ کوئی اور مطالعہ کرنے گیا۔ لیکن دشمن ہمارے اس پر بہت کام کر رہے ہیں، اور اتنے مشہور واقعے کو کس طرح سے چھپانا چاہتے ہیں، یہ تو اللہ ہمارے علماء گزشتہ اور موجودہ سب کو جزائے خیر عنایت فرمائے کہ جن لوگوں نے غدیر کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کیا کہ اندھے اور بہرا اور گونگا انسان بھی غدیر کا انکار نہیں کر سکتا، اور عامت المسلمین کی کتابوں سے غدیر کے واقعے کو پیش کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شرارتی ہوتے ہیں نا، وہ حرکتوں سے تو باز آتے نہیں۔ آپ ان کو لاکھ جواب دے دیجئے، کچھ بغیرت قسم کے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، یہ واقعہ سنا ہے کہ بہت جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو ایک تھپڑ مارو تو کہتے ہیں اب کی مار کے دیکھ، وہ باز نہیں آتے۔ پھر اگر آپ نے ایک تھپڑ مارا کہتے ہیں اب کی مار کے دیکھ۔ تو وہ ضدی اور ہٹ درم اور بغیرت لوگوں کا یہی عالم ہے۔ لاکھ دلیل دے دیجئے، چونکہ وہ اپنے اس پر ہٹ دھرمی پر باقی ہیں، ایک نیا شوشہ کچھ نکال کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک نیا سوال پیدا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب غدیر کو اس طرح سے ہم نے بیان کر لیا اور تمام روایات اور احادیث کی بنیاد پر ثابت کر لیا ہے، تو اب جتنے بھی اعتراض یہ لوگ نئے نئے گڑھ رہے ہیں، ان اعتراضات کے بھی جوابات ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں۔ اسی لیے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا غدیر کا واقعہ بیان کرنے سے اسلام کی ہسٹری کے ایک جھلک 4-5 منٹ میں پیش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا اعتراض، اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بھائی 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان پیغمبر نے اعتراف لینے کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اب وہ تو تحقیق میں جانے والے علماء اور پڑھے لکھے لوگوں اور ریسرچ اسکالرس، ان لوگوں کی کنڈیشن الگ ہے کہ یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، یہ کتاب ہے، یہ سند ہے۔ عام لوگوں میں تو یہ سب چیزیں نہیں، وہ تو جا کے ایک اعتراض ذہن میں ڈال دیتے ہیں اور آدمی سوچنے لگتا ہے۔ وہ بہت سے مسائل میں لوگ کرتے ہیں، اور آج کل ایسے یہی حرکتیں لوگ زیادہ کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ
پڑھ نہیں رہے ہیں، مطالعہ کر نہیں رہے ہیں، تحقیق کر نہیں رہے ہیں، دنیا داری میں اس طرح سے بزی ہیں کہ بس اللہ نے اماں ابا نے بتا دیا کہ اللہ ایک امام 12 معصوم 14 پنجتن 5 وہی رٹ لیے ہیں، بس ہو گئے مسلمان، ختنہ ہو گیا، نکاح پڑھا لیا، کبھی نماز سیکھ لی تھوڑی بہت، الحمد کا سورہ سیکھ لیا، اور ان سب چیزوں میں گئے نہیں۔ تو اب دشمن اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بنیاد تو غدیر ہے، ہم سب سے الگ اسی بنیاد پر ہیں کہ ہم غدیر کے سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں، اور ہم غدیری سلسلے سے ہیں، اور ہم اگر ہمارے پاس غدیر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، ختم ہو گیا سب۔ لہٰذا ہمارے غدیر کے مسئلے پر ہم کو ہر اعتبار سے مضبوط ہونا ہے۔ واقعہ تو ثابت ہے، اب اس میں کچھ اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں یا اس کی تعویلات کرتے ہیں، دو طرح سے آتے ہیں۔ کچھ لوگ واقعے کا انکار نہیں کر سکتے تو اس کی تعویل کرتے ہیں، کچھ لوگ واقعے کا انکار کرنے اور یہ سب تحقیق اس کی بات میں جاتے نہیں، آ کے ایک اعتراض جو ہے نوجوانوں کے ذہن میں چھوڑ دیتے ہیں۔ دو چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آپ کی زحمت کو میں تمام کر دے رہا ہوں، کیونکہ وقت میرا شاید اب تقریباً ختم پر ہے، بس جلدی جلدی آپ غور کریں۔ پہلے قسم کے لوگ جو ہیں جو واقع غدیر کو انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کو مان بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر پوری طرح سے مانے تو خود ان کا ضمیر ان سے کہے گا کہ بھائی جب غدیر میں 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جب لوگوں نے جا کر کے بیعت کر لی تو پھر آپ نے علی کو چھوڑ کے دوسرے کو کیوں مانا؟ تو اب وہ اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے، مانتے ہیں، لیکن وہ مولا کا مطلب حاکم تھوڑی ہے، مولا کے معنی دوست کے ہیں، اور ہم لوگ علی کو دوست رکھتے ہیں کیونکہ پیغمبر دوست رکھتے تھے، ہم پیغمبر کو دوست رکھتے تھے، علی کو بھی دوست رکھتے ہیں۔ تو یہاں تو دوستی کا معنی ہم نے کبھی علی سے دشمنی تو کی نہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ کوئی مسلمان علی سے دشمنی رکھ کے آج تو مسلمان نہیں رکھتا، وہ زمانہ گزر گیا جب علی کی دشمنی اور علی کے منبر سے برا بھلا کہہ کر کے جو ہے وہ لوگ تخت خلافت پہ بیٹھتے تھے، اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ اب تو اگر علی کی دشمنی کا اعلان کیا آپ نے تو آپ اسلام سے خارج، تمام مسلمان مل کے آپ کو خارج کر دیں گے، تو یہ تو کہہ نہیں سکتے، تو کہتے نہیں وہ حدیث بھی مانتے ہیں، ہم علی کو دوست رکھتے ہیں، ہم علی کو بہت چاہتے ہیں، پیغمبر نے وہی کہا عزیز من، کیوں؟ اس لیے مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں۔ آغا جان یہ ساری جس زبان میں بھی جائیے کہیں بھی آپ کو ملے گا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے نہیں ہوتے، کوئی بھی زبان، مجھے تو ابھی تک میں جو 2-3 زبانیں تھوڑی جانتا ہوں اس کے اعتبار سے مجھے تو ابھی کوئی ایسی زبان نہیں ملی کہ جس میں ایک ایسا نہ ہوتا ہو کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو اس کو کیسے یوز کیا جائے گا؟ اس کو یوز کرنے کے لیے طریقہ ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے قرینہ چاہیے کہ کون سا لفظ کس معنی۔ مثال کے طور پر آپ کو مثال دے دیں، کپ، ابھی ایک کپ چائے پلائی آپ نے ہم کو، ابھی جو کیا ہے وہ کیا آئی پی ایل کا کپ ہو رہا تھا، کپ دونوں کو کہتے ہیں، ورلڈ کپ، چائے کا کپ دونوں ہے، دونوں کو کپ کہتے ہیں نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بیچارہ کہیں سے کپ جیت کے آیا اور آپ اس سے کہیں اس میں ذرا چائے پلاؤ تو ہنسے گا نہیں ہنسے گا؟ کہیں وہ کپ ہے، کہتے ہیں کپ کون سا؟ تو کپ کے معنی جب دونوں تینوں کئی اس میں ہے تو اس میں آپ کو قرینہ پیش کرنا پڑے گا۔ تو کیا پیغمبر کے لیے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب مولا کے کئی معنی ہے تو پیغمبر نے بغیر کسی قرینے کے مولا کے استعمال کر لیا وہاں؟ آپ جو معنی نکال رہے ہیں اس کا قرینہ بتائیے کیا ہے دوستی کے؟ کوئی قرینہ نہیں، آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں، لیکن مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہے جس کا قرینہ پیغمبر نے خود وہاں پہلے سوال کر کے پیش کیا کہ میں جس معنی میں بتا رہا ہوں علی مولا ہے، پہلے میں نے پوچھ لیا کہ کیا میں تمہارے اوپر زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ جب لوگوں نے کہہ دیا ہاں، تب میں نے کہا کہ جب پیغمبر نے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، عقل سے پوچھو کیا معنی ہوئے اس کے؟ پیغمبر پہلے سوال کر رہے ہیں کیا میں تمہارے اوپر حق تصرف رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں، پس میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا، کیا معنی؟ کہ میں جس کے اوپر حق تصرف رکھتا ہوں اس سے زیادہ علی بھی اس کے اوپر اس سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ یہ حاکم کا معنی ہے، یہ حاکم ہے جو آپ کو آرڈر دے سکتا ہے، جو آپ کے اوپر حکومت کرتا ہے، جو آپ کو کہہ سکتا ہے یہ کیجئے یہ مت کیجئے۔ تو جب پیغمبر نے یہ قرینہ پیش کیا،
لیکن چونکہ حاکم میں انہوں نے حکومت میں کسی اور کو لا کے رکھ دیا تو وہ معنی کیسے لیں؟ یا تو وہ چھوڑیں یا اس کی تعویل کریں، وہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن الحمدللہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم غدیر سے چلے آ رہے ہیں، وہی سلسلہ ہمارا آج تک جاری ہے، لہٰذا ہم کو غدیر کو صحیح معنوں میں ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بے چینی ان لوگوں کو ہو جنہوں نے اپنا دوسرا حاکم بنایا ہو، ہمارے حاکم وہی غدیری سلسلہ ہے۔ ایک یہ تو ان کی مجبوری، وہ تعویل کیوں کرتے ہیں۔ اب دوسرا ایک اعتراض جو ذہنوں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کو میں نے مقدمتاً آپ کی خدمت میں اتنا جب ہوا 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان پیغمبر نے اعلان کیا، پھر لوگوں نے علی کو حاکم کیوں نہیں مانا؟ یہ سوال بہت زبردست ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو اشارہ کیا، اسلام کہاں سے چلا اور کیسے پھیلا۔ اس کے لیے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ مولا کے ایک صحابی نے مولا سے پیغمبروں کے بارے میں کئی سوال کیا کہ آپ بہتر ہیں کہ آدم، آپ بہتر ہیں کہ جناب موسیٰ، آپ بہتر ہیں کہ جناب عیسیٰ، سب کا جواب اس میں ایک سوال تھا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ آپ بہتر ہیں یا جناب موسیٰ؟ تو مولا نے کہا کہ میں بہتر ہوں۔ چاہنے والے نے پوچھا مولا وہ اس کی دلیل؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا بنی اسرائیل میں جا کے تبلیغ کرنے کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ پالنے والے میں نے اس قوم کے ایک آدمی کو مارا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ میرے اوپر حملہ نہ کریں، لہٰذا میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اور جب سورہ براءت کی تبلیغ کرنی ہوئی مکے میں، پیغمبر نے مجھ سے کہا تو میں نے بے جھجک جا کر کے تبلیغ کی، جبکہ مکے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کے گھر والوں کو ہم نے جنگ میں مارا نہ ہو۔ اب سمجھے آپ، مارنے یہ تلوار چلی۔ میں نے کیا کہا؟ جنگ بدر سن 2 ہجری کی، اس میں آنے والے خیبر، خندق، احد، یہ ساری جنگوں میں آپ دیکھیں اگر علی نہ ہوتے تو کوئی جنگ فتح نہ ہوتی۔ تو اب یہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں تو کیا جو جن کے رشتہ دار، جن کے گھر والے، جن کے لوگ، سب لوگ معرفت کی بنیاد پر نہیں آئے آگا، تو کیا یہ علی کو دوست رکھیں گے؟ یہ ایک وجہ۔ دوسرے جو سازش ہوئی کہ ادھر پیغمبر کی وفات ہوئی، لوگوں نے پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کے حکومت بنا لی، علی نے پیغمبر کا جنازہ نہیں چھوڑا۔ علی چھوڑ دیتے حکومت کے لیے، نہیں ہوا۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جب جمع ہوئیں تو لوگوں نے وہ جو ان کے اندر کدورت تھی علی کے مقابل میں، اس کی بنیاد پر موقع پایا۔ اور دوسرے پبلک کا مزاج آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا کے ساتھ، جدھر طاقت، بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے پہلے اس پارٹی میں تھے، یہ ہے نہیں ہے، جیسے ہی حکومت بدلی ویسے ہی پارٹی بدلی۔ یہ آج بھی آپ کو دکھنے میں آتا، جب طاقت ادھر چلی گئی لوگ ادھر چلے گئے۔ اور علی کی پیغمبر کے تجہیز و تکفین میں مصروف رہنے کی بنیاد پر جب کچھ لوگوں نے مل کر کے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تو نئے اور تازہ مسلمان جو 8 سال کے اندر والے ہیں، جن کو بہت کچھ نہیں معلوم ہے، انہوں نے جب ادھر طاقت دیکھی تو اپنا رخ ادھر جب موڑ دیا۔ اور یہ پبلک کا مزاج ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات لوگ بھول جاتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اقتدار ہے، چونکہ ان کے پاس حکومت ہے۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ اتنا بڑا واقعہ غدیر کا ہونے کے باوجود حالات ان لوگوں نے ایسے بنائے کہ جس کی بنیاد پر 2 طرح کے لوگ اس زمانے میں تھے۔ مخلص لوگ بہت کم تھے، یا تو علی سے کینہ رکھتے تھے، یا تو وہ لوگ تھے جو اقتدار کے پریشر میں رہتے تھے، تو جدھر طاقت گئی ادھر وہ متوجہ ہو گئے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اگر ایسا، یہ آپ عقل مت بڑھائیے، بلکہ جب اتنی دلیل دی جا رہی ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ لوگوں کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کیا،
بڑے بڑے لوگوں نے جا کر کے بخن بخن لک یا امیر المؤمنین اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ کہا. یہ ساری چیزیں جب ثابت ہیں تب آپ یہ قیاس کیوں اپنا بھیڑا رہے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ساری تاریخوں کو اگر جھٹلا سکتے ہیں تو کہیے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اتنی یہی جھٹلانے کی وجہ سے تو ہمارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں، علامہ امینی نے 11 جلدوں میں خالی الغدیر لکھ دی اور سب دوسری کتابوں سے حوالے دے کر کے. لہٰذا اگر یہ عقلی گھوڑے لوگوں کو بیوقوف بنانے والے طرح طرح کے قیاسات مت نکالیے، ہے ہمت تو غدیر کے واقعے کو جھٹلا کے بتائیے. جو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ غدیر کے واقعے کو جھٹلا سکے، تعویل کر لو، اپنے عقلی گھوڑے دوڑا لو، اور یہی ہمارے عقیدے اور عمل اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارے ایمان کی مضبوطی کی سب سے بڑی دلیل ہے اور ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اسی غدیر کی طاقت کی بنیاد پر دنیا تاریخ ہمارے اوپر ظلم اتنے کیے گئے جسے تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن آج بھی ہماری حقانیت دنیا میں بالکل روز روشن کی طرح سے عیاں ہے اسی غدیر کی بنیاد پر. اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور ہماری آخر دم تک بارگاہ الہی میں دعا یہی ہے کہ پالنے والے ہمیشہ ہمیش ہم سب کو غدیر سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم